سے پہلے ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک و مولا نے زندگی میں دوبارہ ایک مرتبہ ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، ہمیں توبہ کا موقع عطا فرمایا، اس کی طرف لوٹنے کا اور اس کی طرف رجوع کرنے کا رب تبارک و تعالی نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ بحمداللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے 25 روزے رکھے، تراویح کے اندر ہم حاضر ہوتے رہے، تلاوت قرآن سے اپنے سینوں کو، اپنے لبوں کو، اپنی سماعتوں کو منور کیا۔ اس پر ہم اپنے مالک و مولا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک رب تبارک و تعالی نے اسی مقصد کے لیے ہمیں عطا فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی، یہ ایک ریاضت کا مہینہ، ریہرسل کا مہینہ، ایک مجاہدے کا مہینہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، جس میں صبح سے شام تک ایک مسلمان کے لیے کھانا پینا اور شہوات روک دی گئیں اور بند کر دی گئیں، اور اس پر لازم کر دیا کہ وہ اس وقت کے اندر حلال چیزوں کو بھی نہیں کھائے گا اور حلال جو کام اس کے ہیں ان کو بھی پورا نہیں فرمائے گا بطور شہوات کے۔ بحمداللہ تبارک و تعالی جتنے سامنے میرے احباب بیٹھے ہوئے، ایک جمع غفیر ہے مسلمانوں کا، یہ سب وہ لوگ ہیں بحمداللہ تعالی جو روزے دار ہیں، تلاوت کرنے والے، تراویحیں پڑھنے والے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا ہے اور جن کے دلوں کے اندر فکر آخرت موجود ہے، تبھی وہ ان راہوں پر، ان رستوں پر چل پڑے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم کیا ہیں جو بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، بڑے بڑے جلیل القدر خلفائے کرام، وہ بھی بار بار یہی تلقین کیا کرتے تھے کہ احتساب کر لو، محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو چیک کر لو، سیلف ٹرائل کر لو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لو، دیکھ لو کہ تم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ ہر شخص کو اپنا حساب پتہ ہے، مجھے اپنا حساب پتہ ہے، آپ کو اپنا حساب پتہ ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی حساب لکھ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی بھی جانتا ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عرضت علی اعمال امتی، رب کی بارگاہ کے اندر تو جاتے ہیں لیکن امت کے اعمال میری بارگاہ میں بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ جانتا ہے، اس کے حبیب جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود جانتا ہے، اس کو پتہ ہے سب کچھ اپنے بارے میں کہ وہ کتنے پانی میں ہے، کتنے عمل میں ہے، اور وہ کتنا اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن ہمیں یہی بار بار احتساب کا اور محاسبے کا حکم دے رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، آپ فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو، خود اپنا چیک اینڈ بیلنس دیکھ لو کہ کیا کریڈٹ ہے، کیا ڈیبٹ ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، تمہاری زندگی کس ڈگر پر جا رہی ہے، تم کہیں لاس تو نہیں کر رہے۔ اور میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سمجھدار قسم کے، زیرت قسم کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑی بڑی کمپنیز کے اندر ہیں، یا تو بڑے بڑے بزنس اپنے چلاتے ہیں، اور سارا ان کو اپنے بزنس کا اور اپنی کمپنیز کا سارا چیک اینڈ بیلنس ان کو پتہ ہے کہ کیا لاس ہے، کیا پروفٹ ہے۔ سال کے بعد بیٹھ کے چیک کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی نے اس سال کے اندر کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، کمپنی لاس پہ جا رہی ہے، کمپنی پروفٹ پہ جا رہی ہے،
کیا کریڈٹ ہے کیا ڈیبٹ ہے، ہمارے حساب بالکل پکے ہیں، کہیں ہمارے حسابوں کے اندر جول نہیں ہے۔ اگر حساب کے اندر کہیں کمی پیشی ہو جاتی ہے تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، کہتے ہیں بھائی حساب پورا کر کے لاؤ، کدھر ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے لاکھوں روپے کی تنخواہ، برابر کر کے حساب سارا مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن یار ایک ہماری زندگی کا بھی حساب کتاب ہے جس کو آج تک ہم نے چیک نہیں کیا کہ اس کے اندر کیا لاس ہے، اس کے اندر کیا پروفٹ ہے۔ یہ دعوت ہمیں قرآن دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو، ہر جان دیکھ لے، ہر نفس دیکھ لے، وہ خود دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ صرف وہ یہیں کی تیاری کر رہا ہے کہ میرے بچوں کے لیے کیا ہوگا، حالانکہ بچوں کیا، ہم نے پوتوں کے لیے بھی جمع کیا ہوا ہے، ہم نے ان کے بچوں کے لیے بھی جمع کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں میری آنکھیں بند ہوں گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے پوتوں کا کیا ہوگا۔ لیکن جو ہماری آنکھیں بند ہو کے اور قبر میں ہم پہنچیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، فرمایا سب سے پہلے اپنے لیے بھی تم دیکھو اور اپنے اوپر بھی غور و فکر کرو۔ علیکم انفسکم، سب سے پہلے اپنے لیے دیکھو۔ وہ آج سے پہلے نعرہ لگا تھا نا، سب سے پہلے سب سے پہلے کیا، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے آپ خود ہیں، آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے کرو۔ ہم سب سے پہلے کہتے تو کیا کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، پہلے یہ پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اگر صحیح ہو گیا تو میری اولاد بھی صحیح ہوگی، میرا گھر بار بھی صحیح ہوگا، میرے گھر کے اندر سکون بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا، جس کے لیے ہم ذہنی اور فکری طور پر تیار نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے یہ پھولا ہوتا ہے۔ شیطان اور نفس انسان کو یہی کہتا رہتا ہے کہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، تو سب سے اچھا ہے، تیری ہر چیز بڑی پیاری ہے۔ باقی یہ سارے لوگ خراب ہیں، ان کے معاملات کافی سارے خراب ہیں، لیکن باقی رہا تیرا معاملہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، اور ہمارے اکابرین، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے خلفائے راشدین، ہمارے آل بیت اطہار، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتے تھے اور اپنے آپ کو دیکھ کے روتے تھے۔ رونا ہمیں چاہیے، رونا ہمیں چاہیے، ہمارے پاس آنسو نہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر اتنی قساوت قلبی آ چکی ہے کہ آنسو ہمارے خشک ہو چکے ہیں۔ ہاں، دنیا کے غموں کے اندر ہم آنسو ہمارے نکلتے ہیں، دنیا کے دکھوں کے اندر آنسو ہمارے بہہ نکلتے ہیں۔ تمنائیں پوری نہ ہوں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ان خواہشات پر ہمارے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی اللہ کی بارگاہ میں حضوری کے لیے، جواب دہی کے لیے کہ مجھے جانا ہے، جا کر کھڑے ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک لحظے کا مجھے حساب دینا ہے، اس کے لیے حضرات گرامی کبھی نہ ہماری آنکھ چھلکی، نہ کبھی ہمارے دل کے اندر تغیر و تبدل پیدا ہوا، نہ ہم نے اپنے آپ کو کبھی تبدیل کرنا چاہا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبدیل تو تم نے خود کرنا ہے، تبدیل تمہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی مبلغ کر سکتا ہے، نہ کوئی کورس کر سکتا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ بھی ان بندوں کو ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا ظالموں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ چھوڑ دو ان کے ظلم کے اندر، ان کے طغیان کے اندر، ان کی نافرمانی کے اندر ان کو چھوڑ دو، جانے دو جہاں تک جاتے ہی، پھر ایک مرتبہ ان کی رسی کو کھینچا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ تمہیں بھی چھوڑ دیتا ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی تمہیں نہیں بدلنا چاہتا۔ ہاں، اگر تم بدلنا چاہتے ہو، آنا چاہتے ہو ہماری طرف، تو پھر دیکھو ہماری رحمت تمہارا کیسا استقبال کرے گی۔
تم ایک قدم اٹھاؤ گے ہماری رحمت دوڑ کے تمہاری طرف آئے گی، آغوش رحمت ملے گی۔ تم اٹھو گے، اٹھ کے تھوڑی سی جد و جہد کرو گے، مجاہدہ کرو گے، ہم تمہارے لیے سبیل نہیں، راستہ نہیں، راستے کھول دیں گے، راہیں کھول دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبیل کی جمع ہے، فرمایا جو ہماری طرف بڑھتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، فرمایا ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، رب تبارک تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے، پریشانی آ گئی ہے، روزی تنگ ہو گئی ہے، مشکلات کے اندر گر گئے ہو، فرمایا تم آؤ تو صحیح ہماری طرف، ہم تمہارے لیے راستہ نکال دیں گے، مخرج نکال دیں گے، ایگزٹ نکال دیں گے تمہارے لیے، اور تمہاری ساری مشکلات کو، پریشانیوں کو ہم دور کر دیں گے، لیکن تم آؤ تو صحیح۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف آؤ۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو، کس کے لیے؟ مغفرت کے لیے۔ کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے رب کے رضوان اور رضا کے لیے، اپنے رب کی رحمت کے لیے۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، فرمایا کہ آگے بڑھو۔ لیکن اگر نہیں بڑھنا چاہتے ہو اور بیٹھے رہنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ انسان اگر بیٹھا رہنا چاہتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یہ سب کو شامل ہے، چاہے دین ہو یا دنیا ہو، چاہے دین ہو یا دنیا ہو۔ ہماری دین و دنیا الگ نہیں ہے، یہ ویسے ہم نے تقسیم کر دی ہے، بندہ مومن کی جو دنیا ہوتی ہے وہ بھی دین ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار دنیا داری کر رہے ہو، ابے دنیا داری کر رہے ہو۔ مولانا روم سے پوچھا دنیا کیا ہے؟ چیز دنیا، فرمایا دنیا یہ ہے، چیز دنیا از خدا غافل بدن، فرمایا دنیا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں رب سے غافل کر دے۔ وہ مولوی بھی ہو سکتا ہے، وہ پیر بھی ہو سکتا ہے، وہ مبلغ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس گیٹ اپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بالکل بازار کا تاجر ہو اور اللہ کی یاد کے اندر لگا ہوا ہے، ہم سے بھی وہ آگے جا رہا ہے، بہت آگے جا رہا ہے۔ کسی کو یہ نہ سمجھنا کہ میں دیندار ہوں اور یہ دنیا دار ہے، یہ مت خیال کرنا کبھی، اور کسی کو کم تر نہ سمجھنا۔ ایک تو جتنا کیا ہوا ہے سب کا سب اکارت اور برباد ہو جائے گا۔ ذرا سا کسی کو حقیر سمجھا اور کسی کو کم تر سمجھا کہ میں فقیر کی ذات ببرکات بہت اعلیٰ ہے، باقی تو یہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں، کم تر کسی کو نہ سمجھنا۔ فرمایا کہ دنیا یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے غافل کر دے، ورنہ فرمایا اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں بازار میں کھڑے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا وہ تجارت کر رہے ہیں، بے کر رہے ہیں، لیکن وہ تجارت اور بے ان کو اللہ کی یاد سے دور نہیں کر رہی، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہی ہے۔ ہاتھ کار ول تے دل یار ول، ان کا دل یار میں لگا ہوا ہے، بیپار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دنیا داری کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار بیپاری ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے بیپاری ہیں، کتنے تاجر ہیں، کتنے بزنس مین ہیں، فرمایا کہ وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، حلال و حرام کا فرق کرتے ہیں۔ میرا مالک و مولا قیامت کے دن ان بزنس مینوں کو فرمایا انبیاء اور شہداء کی صف کے اندر کھڑا کرے گا، فرمایا یہ سچے تاجر ہیں، التاجر الصدوق، سچے تاجر، کوئی خیانت نہیں کی، کوئی بےایمانی نہیں کی، کوئی جھوٹ اور فراڈ کا کام نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، ہے بزنس مین دنیا کے اندر، لیکن فرمایا کہ آج وہ انبیاء کے صفوں میں کھڑا ہے، شہداء کے صفوں میں کھڑا ہے، صالحین کے صفوں میں کھڑا ہے۔ بے یار ہم تو کہتے تھے یہ تو دنیا داری کرتا ہے، دنیا داری نہیں۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، تو فرمایا کہ تم اگر بدلنا چاہو تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بدلے گا، ورنہ دین ہو یا دنیا ہو، دین و دنیا کی تقسیم نہیں۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور کی دعا کو یاد کر لو، حضور کی دعا، اللہم انی اعوذ بک، اے خدایا میں پناہ مانگتا ہوں تیری، تیرے امان میں آتا ہوں، کس سے؟ من العجز والکسل، عاجز ہو جانے سے اور جو ہے سست ہو جانے سے، نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے، نہ کام کاج کے اندر توجہ کر رہا ہے،
آفس کے اندر فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے، ہاں کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا، کام اتنے پینڈنگ پڑے ہوئے، کر لوں گا کر لوں گا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، فرمایا کیا ہے لغو چیز؟ فرمایا ہر وہ چیز جس کا نہ دین سے تعلق ہے نہ دنیا سے تعلق ہے، لغویات کے اندر ہم پڑے ہوئے۔ فرمایا یہ ہے تباہی بربادی کا سبب۔ تو فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو پھر رب تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے لیے راہیں کھولے گا، رستے کھولے گا، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی برات کا اعلان کر دیا۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مولانا ظفر علی خان نے اس کا ترجمہ کیا، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کے اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی اس کی حالت بدلتا نہیں جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں۔ ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہیں، ہم عملی طور پر اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے جب تم بدلنا نہیں چاہتے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ یہ ہر ایک کو دعوت دی ہے احتساب کی۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ فرمایا اس دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب جائے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا میں کدھر بھاگوں، کدھر پناہ تلاش کروں۔ کلا لا وزر، فرمایا کوئی پناہ کی جا نہیں ہے، کوئی پناہ کی جا نہیں ہے۔ لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اگر کوئی پناہ کی جگہ ہے تو تیرے رب کی بارگاہ ہے، لیکن تو نے رب کے لیے کچھ کیا ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کرنے کا؟ ہم ذرا اپنے اعمال کی طرف بھی غور کریں کہ کوئی ایسا خالص عمل ہے ہمارے پاس جس کو ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر سکیں اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ خدایا یہ میں نے صرف تیرے لیے کیا، اس میں ریا، اس میں سمو، اس میں یہ، اس میں وہ، فلانا ٹمکانا سب کو نکال کے صرف تیری رضا کے لیے ہم نے کیا ہے۔ فرمایا آج ہے کوئی چیز جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تیرے نامہ اعمال کے اندر پیش کرے؟ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہے بڑی طویل، میں نے کئی بار یہ حدیث پاک سنائی ہے، صرف میں اس کا اشارہ دوں گا کہ 3 افراد بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ امام بخاری نے نقل کیا، امام مسلم نے نقل کیا۔ اچانک بارش آ گئی، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار کے اندر پناہ لی۔ غار کے اندر جیسے داخل ہوئے تو سلائڈنگ ہوئی اور ایک پتھر آیا اور غار کے منہ پر بہت بڑی چٹان صخرۃ، اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار کے اندر جب وہ بند ہو گئے کوئی سبیل نہیں نکلنے کی، نہ وہ پتھر ہٹ سکتا ہے، نہ کسی کو اطلاع دے سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں آ کے بچاؤ، نہ کوئی ذرائع ابلاغ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو اس وقت پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنے دل کی تار کو اپنے رب کے ساتھ ملا دیا۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی میرے پاس جگہ نہیں۔ ففروا الی اللہ، اپنے رب کی طرف۔ کہنے لگے، تینوں کہنے لگے کہ بھائی اب تو زندگی ہماری ختم، یہیں غار کے اندر مر جائیں گے، نہ کسی کو آواز پہنچے گی، نہ کسی کو پتہ چلے گا، غار کا پتھر ہٹا نہیں سکتے۔ آؤ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر لو لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اعمال میں سے یاد کرو کوئی ایک عمل ایسا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم صبح شام عمل ہی عمل کر رہے ہیں، لیکن ان عمل کے اندر کتنی آمیزش ہے، اور ان اعمال کو ہم نے کتنی دوسری چیزوں سے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ کبھی کبھی انسان شرک تو نہیں کرتا ہے مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا باللہ شیئا، مجھے اپنی قوم سے شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ شرک خفی کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آؤ کو یاد کرو زندگی کا کوئی ایک عمل ایسا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو ایمان کے، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، مدد چاہو اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی بارگاہ کے اندر، لیکن اس بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی خالص سودا تو ہو۔
کچھ 24 کیرٹ کا سودا تو ہو ہمارے پاس. اگر سارے کے سارا ملاوٹ والا ہے، اس کے اندر بھر کے ہم اپنے سودے بیچ رہے ہیں تو کیا پیش کریں گے اس کی بارگاہ کے اندر؟ اس کی بارگاہ کے اندر تو یہ نہیں چلتا ہے. تو ایک بندہ سب سے پہلے اس نے منہ قبلے کی طرف کیا اور کہنے لگا، مالک و مولا تو جانتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میرے ماں باپ تھے، میں اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا. سبحان اللہ، بکریاں بڑا مبارک جانور ہے، بکریاں چرانا انبیاء کرام کا کام. فرمایا میں بھی بکریاں چراتا تھا، اور شام کو جب دودھ لے کے آتا تھا تو ایک میرا معمول تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں آ کر خادموں کی طرح کھڑا ہو جاؤں. نوجوان بچے جو کما کے لاتے ہیں اور تھوڑی سی جب کمائی شروع ہو جاتی ہے تو ان کو زوم پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم خود کر کے لا رہے ہیں، اور ماں باپ کو کچھ دیتے بھی ہیں تو احسان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دوائیاں لے کر آ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ لے کر آ رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. اور میں یہ نہیں، خدایا میں دودھ جب لے کر آتا تھا، اور تو میری کچھ دنیا تھی نہیں، یہی میرا کچھ کل متا تھا. اس دن میں بکریاں چرائیں، دودھ لے کر آیا. لیکن جب دودھ لے کر آتا تھا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی بارگاہ کے اندر خادموں کی طرح آ کے کھڑا ہو جانا کہ پہلے آپ پئیں گے ابا جان، امی جان، پہلے آپ پئیں گی، پھر میں پیوں گا، میرے بچے پئیں گی، میری گھر والی پیے گی. آج تو بیویاں آتی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ جو ہے ان کو بالکل کنارے پہ اٹھا کے پھینک دینا ہے، استغفر اللہ ربی. اور پھر ہم کہتے ہیں یار ہمارے گھروں کے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ سکون کا مرکز و محور تو وہ تھے جن کو تم نے دیوار سے لگا دیا، جن کو تم نے کاؤنٹر کر دیا. البرکۃ للاقابر، اللہ نے برکت تو بزرگوں کے ذریعے رکھی ہے. جن بزرگوں کی جگہ ہی نہیں ہے تمہارے گھر کے اندر، تمہارا بس چلے تو چوکیدار کے کمرے میں ڈال دو، اور بہت ساروں نے ڈال دیا. تمہارا بس چلے تو بالکل گھر کا جو کچرا خانہ ہے اس میں ڈال دو کہ ابا جان یہاں چارپائی ڈالنا، آپ نے ویسے بھی کرنا کیا ہے، زندگی تو آپ کی ختم ہو گئی ہے. یہ اسٹور میں رکھتے چارپائی، ویسے بھی کھانستے رہتے ہیں آپ، فیملی ہماری تنگ ہوتی ہے. فرمایا یہ کام نہیں کیا، خادموں کی طرح، نوکروں کی طرح یوں لے کے کھڑا ہوتا ہر رات. ایک رات میں پہنچا ہوں دودھ لے کر، میرے والدین سو چکے تھے، بچے میرے جاگ رہے تھے. بچے کہہ رہے تھے کہ مجھے دودھ دے دو، اور میں دودھ نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں پہلے اپنی امی ابو کو دوں گا. میرے مالک و مولا مجھ پر امتحان آ گیا. بچے کہہ رہے ہیں کہ دودھ دو، میں کہتا ہوں میں پہلے اپنی ماں باپ کو دوں گا. میں دودھ لے کر پوری رات ان کے سر کے پاس کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ کی کب آنکھ کھل جائے اور میں ان کو دودھ پیش کروں. اے میرے مالک و مولا، میں نے یہ کام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، کوئی دکھلاوا، کوئی دنیاوی مقصد، کوئی ریاکاری، کوئی ڈرامے بازی، کچھ نہیں، تیری رضا کے لیے میں نے یہ کیا ہے. تو نے ماں باپ کی خدمت کے لیے، مقام کے لیے کہا تھا. خدایا وہ پوری رات میں نے روتے ہوئے اور کھڑے کھڑے کاٹی. بچے میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ رہے ہیں کہ دودھ دو، اور میں اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے ماں باپ جاگ جائیں. خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے یہ نہیں کیا ہے. ابتغاء لوجہ اللہ و ابتغاء لوجہک، خدایا صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے. اگر تیری بارگاہ کے اندر میرا یہ عمل قبول ہے تو اتنی مہربانی فرما دے کہ یہ جو چٹان ہے ہمیں آسمان بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس چٹان کو اتنا تو ہٹا دے کہ آسمان کی روشنی ہماری اس غار کے اندر آنے لگے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، اور جس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نقل کرتے ہیں وہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے، متفق علیہ. اللہ اکبر. فرمایا اس کا دعا کر کے ہاتھ پھیرنا تھا کہ وہ چٹان کے جس کو انسان نہیں ہلا سکتے تھے یہ سارے مل کے بھی، فرمایا وہ چٹان کھسکتی ہے اور ان کو آسمان نظر آنا شروع ہو جاتا. کہتے ہیں یار زندگی کے اندر اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا ہر طرف. میں نے رات کے درس کے اندر بھی بچوں سے کہا کہ بچوں مایوس نہ ہو، ولا تیأسوا من روح اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا جب وہ مصر جا رہے تھے کہ میرے بیٹو مایوس نہ ہونا، مایوس ہونا یہ کافروں کا کام ہے. ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ کافروں کا کام ہے. لیکن یہ سوچو کہ میری یہ زندگی کے اندر، یہ غار کے اندر میں بند کیوں ہو گیا ہوں، یہ اندھیرے کیسے ہو گئے میری زندگی کے اندر، اور یہ مخرج کیسے، یہ ایگزٹ مجھے کیسے ملے گا، یہ آسمان کی روشنی کیسے میری زندگی کے اندر داخل ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، فرمایا 3 دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک والدین کی دعا ہے.
آپ ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کی محبت ہے، حضرت دعا فرمائیے گا، آج بڑی رات ہے، شب قدر میں، لیلۃ البرات میں دعا کیجیے گا۔ لیکن حضرات گرامی، سب سے بڑے مرشد آپ کی دعاؤں کے آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میری دعا کی قبولیت پر میرے پاس کوئی سند کو نص نہیں ہے، لیکن ان کی دعا کی قبولیت پر میرے پاس نص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہی قبول ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا ایک اس میں سے دعا جو ہے وہ والدین کی دعا ہے۔ میرے بچوں جن کے والدین حیات ہیں، کس کس کے والدین حیات ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعاؤں کا دروازہ کھلا ہوا، رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کے فضل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہو، ادھر ادھر جا رہے ہو، فلاں محبوب قدموں کے اندر کوئی تعویذ دے دو، فلانے نکڑ پر بابا بیٹھا ہوا، اس بابے کو جا کے تم جو ہے وہ دے رہے ہو۔ خدا کے بندے، سب سے بڑا بابا تیرے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑی اللہ کی رحمت تیرے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم سے پوچھے جنہوں نے ماں باپ کی آغوش رحمت کو پایا نہیں۔ میں 5 دن کا تھا، میری والدہ فوت ہو گئی، ہمارا سارا خاندان مقبوضہ کشمیر کے اندر، میں نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، خدا کی قسم ہم سے پوچھو کہ ماں باپ کیا چیز ہے، جس کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ ترس رہا ہوتا ہے، اور تمہارے پاس ہے یار، تمہیں قدر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کو والدین ملے اور پھر بھی جنت حاصل نہیں کر سکا۔ جنت تو اس کے گھر میں تھے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کا دروازہ والد ہے، تم چاہو تو اس سے ضائع کر لو یا پالو۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ خدا میں نے تیرے لیے کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا، حتی نرى السماء، یہاں تک کہ انہوں نے آسمان کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا بندہ کھڑا ہو، کہنے لگا یا مالک و مولا، تجھے پتہ ہے کہ میں، ایک میری کزن تھی چچا زاد بہن، میں اس کو بہت پسند کرتا تھا، لائک کرتا تھا، محبت کرتا تھا اس سے۔ اس کو میں نے کہا کہ میں تمہاری قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اتنے درم لے کے آؤ، اتنے دینار لے کے آؤ، کما کے لے کے آؤ، پھر میرے پاس آنا۔ میں نے محنت کی، مزدوری کی، اتنے پیسے جمع کیے، پیسے جمع کر کے میں اس کے پاس پہنچا۔ ہم دونوں تنہائی کے اندر تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اچانک وہ کہنے لگی اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن یہ دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم دونوں۔ خدایا بس مجھے تیرے نام سے حیا آ گئی، کوئی قانون، کوئی رکاوٹ، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں تھا، بس تیرا نام جب بیچ میں آیا تو مجھے شرم آ گئی، مجھے حیا آ گئی۔ میں وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اے میرے مالک و مولا، کہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، کوئی دکھلاوے کے لیے، کوئی دنیاوی غرض کے لیے، کسی کے لیے نہیں، ابتغاء لوجہ کا، تیری رضا کے لیے کیا۔ اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ جو عمل خالص ہوتا ہے اس کے اندر پاور کتنی ہوتی ہے۔ ہمارے عملوں کے اندر پاور نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے، کہیں کھوٹ ہے نا، کہیں ہماری نیتوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہماری چیزوں کے اندر کھوٹ ہے، وہ پاور ہی نہیں ہے، وہ کرنٹ ہی نہیں ہے ہماری چیزوں کے اندر، کہانیاں ہیں بس خالی۔ تو فرمایا خدا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے، تیرا نام بیچ میں آ گیا، میں ہٹ گیا، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مہربانی فرما کہ اس چٹان کو اور ہٹا دے۔ فرمایا کوئی ہٹانے والا نہیں تھا، اس دعا اور اس عمل کی طاقت سے اللہ نے چٹان کو اور ہٹا دیا، لیکن بندے نکل نہیں سکتے تھے۔ آخری تیسری بندے نے کوشش کی، اس نے کہا یا مالک و مولا، میں ایک مالدار آدمی تھا، میرے پاس زمینیں تھی، میرے پاس ایک مزدور آیا، اور مزدور نے آ کر اس کے ساتھ ایک مزدوری طے ہوئی کہ تمہیں اتنے چاول دوں گا، یہ مزدوری کرو۔ مزدوری جب مکمل ہو گئی، میں نے اس کو وہ چاول دینے چاہیں اس کی مزدوری، تو کہنے لگا کہ یہ مزدوری تھوڑی ہے اور یہ مزدوری صحیح نہیں ہے، اور غصے کے اندر وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ چاول ہوں گے کلو، 2 کلو، 5 کلو، بس اتنے چاول ہوں گے، چھوڑ کے ناراض ہو کے چلا گیا۔ ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے اس کے چاولوں کو الگ کر لیا اپنے مال سے، جس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں، راس المال، اسے الگ کر لیا، اور اپنے
اپنے کاروبار کے اندر زمینوں کے اندر اس کے بھی وہ 5-10 کلو چاول لگا لیے، انویسٹمنٹ کر لی کہ چلو یار کبھی آئے گا۔ فرما کرتے 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 بولا بصرہ بڑے عرصے کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈرو اور میری مزدوری دو۔ میں نے کہا لے لو اپنی مزدوری، تمہاری مزدوری میرے پاس محفوظ ہے، میں تمہارا حق تو نہیں کھانے والا۔ کہا کہ دو میری مزدوری۔ کہا کہ یہ جتنے سارے، بخاری شریف کے حدیث پاک، یہ جتنے سارے گائے کے ریوڑ ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے۔ کہنے لگا یار غریب آدمی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، چاول تھے میرے تھوڑے سے، وہ مزدوری تھی، وہ تم دے نہیں رہے اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ ریوڑ جو ہے یہ تیری وہ مزدوری ہے۔ اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے وہ تمہارے چاول جو ہے اپنے کاروبار کے ساتھ انویسٹمنٹ کر دیے۔ ہماری کمپنیاں تو یہ کرتی ہیں نا کہ ایسا کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے مزدور کی 1 مہینے کی تنخواہ مار لے، سسٹم ایسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بڑے تیز ہیں اور بڑے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، بڑے بندے، میں نے بڑے ماہر قسم کے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، ایسا کانٹیکٹ کرتے ہیں، ایسا سسٹم کرتے ہیں کہ آخر میں جاتے جاتے کچھ پیسے کھا ہی لیتے ہیں ہم ان کے۔ معاہدے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا کچھ کیا ہوا ہے اور کرتے کیا ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب و کامران ہوتے جا رہے ہیں، ایک مل سے دوسری مل، دوسری مل سے تیسری مل، ہائے 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 ہائے، کہ ملوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہارا میں حق مارنے والا نہیں ہے، یہ سارے کے سارا۔ اس نے وہ ریوڑ اٹھایا اور وہ گائے بہت ساری لے کر وہ مزدور چلا گیا۔ وہ شخص کہنے لگا مالدار، خدایا تو نے یہ زمینیں دی تھی، تو نے یہ سب کچھ دیا تھا، لیکن میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ نوجوان بچوں، ایک اور بات زندگی کے اندر کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی کبھی آہ نہ لینا۔ مظلوم کی آہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ فرمایا وہ آسمان کے پردوں کو چیر کر اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ وہ کچھ کہتا نہیں بھی ہے، اس کی جو ہارڈ فیلنگ ہوتی ہے وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے آپ کو۔ فرمایا میں کسی مظلوم کی بد دعا لینے والا نہیں تھا، میں نے تو یہ حق ادا کیا۔ اے میرے مالک و مولا، اگر تیری بارگاہ کے اندر میرا یہ عمل قبول ہے تو مہربانی فرما اس چٹان کو ہٹا دے اور ہم باہر نکل آئیں۔ آزادی گرامی، میرے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر ریفرنس چاہیے ہو، متن چاہیے ہو تو مجھ سے لے لینا، اور اگر کوئی تعویذ تمہیں لینا ہو نا تو اس کا تعویذ بنا کر اپنی زندگی کے اندر رکھ لینا کہ میری زندگی سے اندھیرے کیسے ختم ہوں گے، میرے لیے ایگزٹ کیسے ہوگا۔ اپنا احتساب کرنا ہو تو عمل، فرمایا وہ چٹان ہٹتی ہے اور یہ تینوں باہر زندہ آ جاتے ہیں۔ یہ ہے اپنا ہم نے غور کرنا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، چوری ہو گئی ہے، چور نہیں مل رہا ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ کوئی کیمرہ ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کوئی شہادت ہے، چور ڈھونڈ رہے ہیں، قانونی ادارے بھی چور ڈھونڈ رہے، لیکن چور کو تو پتہ ہے نا کہ میں چور ہوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا چوری کر رہا ہے اور کیا اچھائی کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فرمایا ہر شخص جو ہے اپنا نامہ اعمال لے کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوگا۔ اس نے کیا پایا ہے، اس نے کیا کھویا ہے، اس لیے اپنے نامہ اعمال کو سیدھا کر لو، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا خود محاسبہ کر لو۔ اتنے ادارے بنے ہوئے اکاؤنٹیبلٹی کے، وفاقی محتسب، نیب، فلانا ٹمکانا، پتہ چلا وہ سارے کے سارے مظلوموں کے ساتھ ہی خود ظالم بن گئے ہیں جی۔ حکمرانوں کو ہم برا بلا کہتے ہیں، یہاں سے ہم بھی کہتے ہیں محراب و منبر سے، اور کہنا چاہیے، لیکن حضرات گرامی، اعمالکم عمالکم، اعمالکم عمالکم، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے۔ ہم خود اندر سے چور ہیں، ہم خود جو ہے کانے ہیں، ہمارے خود کردار کے اندر کجی ہے، ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس موقع کو اویل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم کیا چاہیں گے کہ ہمارے اوپر اولیاء اللہ کے ہوں گے، جب ہماری انفرادی زندگی اور ہماری انڈیویجول لائف جو ہے اس کے اندر کہیں امانت نہیں ہے، دیانت نہیں ہے۔ ہمارے آج ہر بندہ شکوہ یہ کرتا ہے کہ میرے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، سکون گھر میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر چیز ہے میرے گھر کے اندر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ چیزیں آ جائیں گی اتنا زیادہ گھر کے اندر سکون آ جائے گا،
فرنیچر اچھا ہو گیا، کرٹن اچھے ہو گئے، کمرے کے انوائرمنٹ زیادہ اچھی ہوگی، چل کرنے والا اے سی ہو گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے سکون دے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیزیں سکون نہیں دیں گی جب تک اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرو۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا مرکز بنایا، لیکن وہ کب سکون کا مرکز ہوگا؟ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر قرآن پڑھو، گھروں کے اندر کچھ نماز کا حصہ پڑھو۔ اسی لیے فرمایا کہ سنت قبلیہ کچھ گھر کے اندر نوافل پڑھیں، فرمایا اس سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن گھر کے اندر پڑھیں، اس کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں نے ذکر کیا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، خدا کی قسم آپ کے گھر کے اندر سکون ہوگا۔ آپس میں بچے ساری چیزیں موجود ہیں، پیسہ موجود ہے، لیکن بہن بھائی آپس میں لڑ رہے، گھر کا ماحول ایک طوفان، وہ دار السکون اور دار الفرحت بننے کے بجائے دار الحرب بنا ہوا ہے، جنگ لگی ہوئی ہے۔ فرمایا وہ جنگ تبھی ختم ہوگی کہ اس گھر کے اندر جب تک اللہ اور اس کے رسول کا اور قرآن کا نزول نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر سکون چاہتے ہو، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی آپس میں، فرمایا ان کو تو اللہ نے جوڑا بنایا تھا سکون کے لیے، لیکن آج دونوں کے دونوں جو ہے کھڑے ہیں، ایگو لے کے کھڑے، ایک ادھر کھڑی ہے ایک ادھر کھڑا ہے، وہ گھر کے اندر سکون ختم ہو گیا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ختم ہو گئی، اخلاق ختم ہو گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آشیانے پر سبحان اللہ امہات المومنین تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کار نبوت، اتنا بوجھ، اتنا برڈن، آج ہم کہتے ہیں مجھ پر برڈن بہت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کس پر برڈن تھا؟ لیکن امہات المومنین فرماتے ہمارے سرتاج گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے آتے، گھر سے جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ اتنی ایزی لائف بسر کرتے تھے، کام کے اندر شیئرنگ کرتے، ہاتھ بٹاتے۔ ہم گھر کے اندر بھی آ کر جو ہے آکڑ فون بن کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس گھر کے اندر کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتا ہے۔ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو، تمہارے گھر کے اندر سکون ہوگا۔ ماں باپ کی تعظیم کرو، تمہارے گھر کے اندر سکون ہوگا۔ ایک دوسرے سے میاں بیوی محبت و اخلاق کے ساتھ رہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے گھر کے اندر سکون ہوگا۔ فرمایا تم دیکھو تو صحیح تمہارا کردار کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے، اس کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ آخری بات حضرات گرامی، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ، رب تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کی ہمیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ قرآن کا پیغام لیتے ہوئے جائیے، رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام لیتے ہوئے جائیے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ بچپن کھیل کود کے اندر گزر گیا، ذرا تھوڑی سی بڑی عمر ہوئی، فیشن کے اندر ہیئر کٹ یہ ہونا چاہیے، ڈریس یہ ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، اس کے تھوڑا سا بڑا ہوا، تفاخر بینکم، آپس کے اندر طاقت اور فخر کا مقابلہ رہا، اور اس کے بعد جب جانے لگے تو تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اچھا بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہم سب جو 50 پلس ہوتے جا رہے ہیں، بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ہر چیز کم ہوتی جا رہی ہے، کھانا کم ہوتا جا رہا ہے، کھانا، روٹیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، پانی کم ہو رہا ہے، نیند کم ہو رہی ہے، کپڑے یار ٹھیک ہے جو مل گئے کپڑے پہننے، لیکن فرمایا کہ انسان بوڑھا بھی ہوتا جاتا ہے، اس کی جو مال کی حرص و ہوس ہے وہ کم نہیں ہوتی۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، آخر کے اندر ذکر فرمایا، میں دوبارہ پڑھوں گا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، آخر کے اندر کیا آیا؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا یہ جو مال و اولاد کی جو انسان کو حرص و ہوس ہے یہ ختم نہیں ہوتی ہے، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے جب دانت تھے تو دانے نہیں تھے، اب جب دانت چلے گئے تو دانے ہی دانے آ گئے، اب کیا فائدہ دانوں کا، اب تو دانے کھا بھی نہیں سکتے، اب تو اتنا کھانا ہے جس کو ہضم کرنا ہے، میدا کہہ رہا ہے مہربانی فرمائیں، پہلے بڑی گڑبڑ کر دی آپ نے، حضور کھانا آسان ہے، ہضم کرنا مشکل ہے، مہربانی کرنا ذرا اتنا ڈالنا اس بکسے کے اندر جس کو تم ہضم کر سکو، وہ دن گئے۔ لیکن فرمایا کہ مال کی حرص و ہوس انسان کی قبر تک
اس کی ٹانگیں قبر کے اندر ہوتی ہیں، پھر بھی انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں یہاں سے پکڑ لوں، میں یہاں سے پکڑ لوں، میں یہاں سے پکڑ لوں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكَاثُرٌ، پھر یہ لفظ دیکھیے گا تکاثر، اور یہی لفظ سورہ تکاثر کے اندر فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کہ تمہیں مال کی کثرت نے ہلاکت کے اندر ڈال دیا۔ کہاں جا کر یہ ختم ہوئی؟ بس حضرات گرامی خطبہ اسی پر ختم۔ فرمایا کہ قبر کی مٹی نے جا کر اس حرص و ہوس کو ختم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو سونے کی بری ہوئی 2 وادیاں مل جائیں، وہ کہے گا وادیان ملآن من الذہب، وہ کہے گا ایک اور وادی مل جائے۔ فرمایا کہ کیا چیز اس کے من کی آگ کو، یہ جو لگی ہوئی آگ ہے، یہ نہ پانی بجھا سکے گا نہ کوئی اور چیز بجھا سکے گا۔ فرمایا اس کو قبر کی مٹی ہی بجھائے گی۔ ہاں، جن پر اللہ کا کرم ہو جائے، جن پر اللہ کا فضل ہو جائے، جن کو میرا مالک و مولا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے چن لے، وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ آج میرے سراؤنڈنگ کے اندر میرے دائیں بائیں کروڑوں اربوں خربوں پڑے ہوئے لوگوں کے پاس، اربوں نہیں خربوں پڑے ہوئے ہیں، لیکن بعض لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، خاندان لڑ رہا ہے، بھائی لڑ رہے ہیں، بہنیں لڑ رہی ہیں، کورٹ میں کیس چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پر بھائی لڑائیاں جھگڑے لگے، نہ خود کھا پی سک رہے ہیں نہ بچے کھا پی رہے ہیں، تباہ و برباد وہ مال۔ میرا رب ایسا مال نہ عطا فرمائے کہ اولادیں لڑ رہی ہوں ہماری۔ وہ ایک مولوی صاحب ایک مدرسے کے محتمم، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ ہر سائیڈ کے اندر ہر دوسرے پلاٹ کے اندر جھگڑا ہوتا تھا، جھگڑا حل کرانے کے لیے کوئی جاتا، وہ کہتے سائیڈ پہ ہو جاؤ، مجھے دے دو یہ پلاٹ، پکڑ لیا، دنیا سے چلے گئے، حضرت چلے گئے، تشریف لے گئے دنیا سے، جو کچھ کیا، چندے چیریٹی ٹوپیاں ڈرامے جو کچھ کرے، بچے کورٹ کے اندر، بچوں نے جا کر کورٹ میں ننگا کر دیا۔ بعد میں جب ڈیٹیل نکلی تو پتہ چلا کہ 7 ارب روپے تو مولوی صاحب کے مدرسے کے ان کے اکاؤنٹ میں کیش پڑے ہوئے، ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں، جو پراپرٹی ہیں وہ تو الگ ہے۔ تو ایسا رب تبارک و تعالیٰ مال نہ دے کہ جو کل کو اولادیں لڑیں اور تباہ و برباد ہوں۔ تو فرمایا کہ جب تک انسان قدم نہیں اٹھا سکے گا، وَلَا يَزَالُ قَدَمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ 40، فرمایا جب تک وہ اس بات کا جواب نہ دے، حضرات گرامی یہ خود احتسابی کا دن ہے، رمضان جا رہا ہے ہم سے، اب رمضان کا کوئی جمعہ ملے گا نہیں، یہ ساری جو اللہ کی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے ان کو میں قرآن کا کوئی پیغام دینا چاہوں۔ فرمایا کہ بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ 40، جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے۔ یہ بتاؤ کہ زندگی تم نے کہاں پر گزاری؟ اور پھر زندگی کے اندر بھی نوجوان بیٹھے ہوئے کثیر تعداد کے اندر، بہت نوجوان بیٹھا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ وہ شباب، وہ جوانی، وہ حسین دن، وہ حسین راتیں تم نے کہاں پر گزاری؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے اندر گزاری، یا موبائل پر بیٹھے بیٹھے، یا چوکوں میں بیٹھ کر چائے خانے پر اپنی راتوں کو برباد کرتے رہے، تباہ کرتے رہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یار کبھی اس چائے خانے پر بیٹھ کر یا ہوٹلوں پر بیٹھ کے کبھی ٹینشن ہوئی ہے کہ میرا گھنٹہ 2 گھنٹہ نکل گئے؟ اس موبائل کے اوپر بیٹھے بیٹھے یہ جو دیواریں چین بنی ہوتی ہے، ایک ریل ختم ہوتی ہے دوسری ریل چل پڑتی ہے، ایک ریل ختم ہوتی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے انسان گھنٹہ بھی بیٹھ جائے، لگتا ہے اوفو اللہ اکبر، یار کب ختم ہوگا، کب ختم ہوگا، یہ کب باہر نکلیں گے ہم؟ فرمایا یہ تمہارے دلوں کو سیاہ کر کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جب وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر۔ فرمایا مچھلی جیسے مچھلی کو پانی کے اندر سکون ملتا ہے، اللہ کے بندوں کو مسجد کے اندر سکون ملتا ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی محبوب ترین جگہ ہیں۔ لیکن نوجوانوں، آج ہمارے جوانوں کو بازاروں میں، موبائل پر، سوشل میڈیا پر وہاں سکون ملتا ہے، لیکن اللہ کے گھر سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، دینی علم سے، مجالس سے، علماء سے۔ اور یہی یہود و نصارہ چاہتا ہے، یہود و نصارہ یہی چاہتا ہے کہ ان نوجوان بچوں کو کسی طرح دور کیا جائے۔ یہ ہمارے بزرگ تو ماشاءاللہ ان کو اللہ کے فضل و کرم سے اب کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، ان بچوں کو، ان کو گمراہ کرو۔ تو فرمایا یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ جوانی کے وہ دن کہاں گزارے؟ پاکیزہ جوانی گزاری، اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاری۔ اور جوانوں کے لیے جمعۃ الوداع کے اندر یہ بشارت بھی دے دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جوانی کے ایام کو ہلکے ہیں۔ فرمایا جوانی کے ایام وہ ہوتے ہیں کہ اگر جوانی کے اندر عبادت کی توفیق مل گئی تو رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، وہ دن جو 50,000 سال کا ہوگا،
انسان جو ہے پسینے کے اندر ڈبکیاں، سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، لیکن فرمایا اگر جوانی کے اندر عبادت کی ہے اور جوانی اپنی پاکیزہ رکھی ہے، جوانی اپنی بچا لی ہے، فرمایا رب تبارک و تعالی اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا فرمایا یہ بتاؤ کہ زندگی کہاں بسر کی، صرف دنیا داری کے اندر لگے رہے یا اللہ کے گھر سے؟ فرمایا وہ بندہ کہ جس کا دل اللہ کے گھر میں لگتا ہے، مسجد کے اندر دل لگتا ہے، سبحان اللہ، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ بس حضرات گرامی یہ عہد کر لیں، یہ وعدہ کر لیں، رمضان آج جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے گھر آج دیکھیں نا، جمعہ شروع ہوا، جمعے کا میں نے خطاب نہیں شروع کیا تھا، کم سے کم 300-400 آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یار کیا رمضان کے بعد یہ قرآن نہیں ہوگا؟ رمضان کے بعد اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی؟ رمضان کو ہم نے الوداع کر دینا، الوداع رمضان، رمضان الوداع، 11 مہینے کے بعد ملیں گے، نماز کی چھٹی، قرآن کی چھٹی، اللہ کے گھر سے دور، ختم۔ 11 مہینے کے بعد جب چاند نظر آئے گا، تیرے آنے کا شور ہوگا، پھر میں مسجد کے اندر آؤں گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہمیں رمضان کو الوداع نہیں کرنا ہے، رمضان کو کیری آن کرنا ہے، رمضان کی ان برکتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ فرمایا 11 مہینے تک اس کی برکات، اس کے اثرات رہے۔ تو نوجوانوں سے میں کہوں گا، یہ بزرگ تو ماشاءاللہ صف اول کے لوگ ہیں، کہ یہ وعدہ کرو کہ جس اللہ کے پاکیزہ کلام کے ساتھ ہم نے رمضان میں خاص تعلق قائم کیا، ہم قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرمایا ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم جو ہے اپنے گھروں کے اندر جو ہمارے مرشد ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان کو راضی کریں گے۔ خدا کی قسم ان کو راضی کر لو، میرا رب تم سے راضی ہو جائے۔